الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جی وَإِذْ قُلْنَا کہا آگے نا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے. یہ کون سا سیگا ہے؟ جمع متکلم آخری 14. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا. اب تو ماشاءاللہ کافی معرفت ہو گئی ہوگی کہ اینڈ پر اس طرح سے ساکن ہو تو اس میں حکم ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا. پس سجدوا یہ جمع مذکر غائب ہے نا. سجدہ سجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا. اللہ مگر ابلیس نے سوائے ابلیس کے. تو اس میں دو رائے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کا کیا مطلب ہے. تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریکشن آدم علیہ السلام تھے، سجدہ اللہ ہی کو تھا. جیسے ہم کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں تو ڈائریکشن جو ہے وہ بیت اللہ ہے، سجدہ اللہ کو ہے. اور یا یہ ہے کہ یہ سجدہ اگر آدم علیہ السلام کے لیے ہے تو وہ ایک تعظیمی سجدہ ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے دوسری شریعتوں میں جائز رہا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قرآن پاک کے اندر ہی آتا ہے کہ ان کے ماں باپ اور ان کے بھائیوں نے آ کے بطور تعظیم سجدہ کیا. لیکن شریعت اسلامیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سد الذریعہ کے طور پر اس تعظیمی سجدے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. یعنی کوئی کہہ کر دکھائے کہ میں تعظیمی طور پر سجدہ کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ اس کی نیت میں دوسرے والا سجدہ ہو تو شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے سد الذریعہ کے طور پر تعظیمی سجدہ اگرچہ شرک نہیں بنتا لیکن اس کو بھی روک دیا گیا ہے کہ پھر یہ شرک کا دروازہ مکمل ہی بند ہو جائے. سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ اس کی باقاعدہ کوئی ریفرنس بھی ہے کہ روک دیا گیا اس کا تعظیمی سجدہ سے؟ ہاں دیکھ لیں گے پھر اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کوئی تو آپ شیئر کر دیں. جی ابا تو انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا. دیکھو جی ایک سجدے کا انکار ہے تو اللہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. ابا یہ بھی فعل ماضی ہے، انکار کیا. جی انکار کیا. اور واستکبرا استکبرا یہ بھی فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے تو اس نے تکبر کیا. تو تکبر کیا کیا اس نے؟ بعض دوسری آیات میں تو اس کی وضاحت بھی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. بعض نے اس کی توجیہ پیش کی ہے کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے. خیر آگ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے تو اس نے ایک یہ توجیہ پیش کی. دوسرا یہ کہ اٹ سیلف یہ بھی تکبر ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہی تکبر ہے. جیسا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ پسند کرتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں تو یہ بھی پھر تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر یہ نہیں ہے. تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، کہ حق سے منہ پھیرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. تو یہاں اس کے مطابق میں نے حدیث سنا یہ کہ حق سے منہ پھیر لینا ہی تکبر ہے. ٹھیک ہے. تو ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے. اچھا جی ایک سجدے کے انکار سے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نماز چھوڑ دیں تو پھر ٹھیک رہے گا کام؟
بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے آئی تھنک، کہ نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جو شخص نماز قائم کرے گا وہ مشرکوں میں سے نہیں ہوگا، جو نماز قائم نہیں کرے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا نا. اور بڑی واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارا اور کافروں کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ فرق نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اور اس ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ سیم ہے، آگے ہے فقط اشرک، اس نے شرک کیا. اور یہ تو نصاب کے اندر بھی حدیث شامل ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ کفر کیا ہے وہ وہاں میں اسلامیت کی کتاب پڑھاتا ہوں نا فرسٹ ایئر کی، اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اس نے کافرانہ روش اختیار کی. میں کہا بالکل نہیں، اندھا ترجمہ نہیں جی، اندھا ترجمہ سیدھا ہے کہ اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو تو ماشاءاللہ ترجمہ کرنا بھی آتا ہے نا. کفارہ کا معنی کیا ہے؟ کفر کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. بھائی نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، لیٹ ہو سکتی ہے کسی وجہ سے یا وہ قضائی اس کی دی جا سکتی ہے، لیکن نماز کو چھوڑنا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے نا. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام اجتماعی طور پر کسی کام کے چھوٹ جانے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، الا الصلاۃ، مگر نماز کے چھوڑ دینے کو بال اتفاق صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر ہے اور یہ بندہ حالت کفر میں ہے. اور سوائے منافقوں کے کبھی بھی کوئی صحابی ایسا سامنے نہیں آیا کہ جس نے کبھی نماز کوئی چھوڑ دی ہو. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں کہ نمازی مسلمان اور غیر نمازی مسلمان. جو مسلمان ہے وہ نمازی ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرمایا. بات تو چھوڑ رہا ہوں، یہ ہمارے تو عام ہوتا ہے کہ سپوز میں فیکٹری میں ہوں یا کچھ بچے کالج میں ہیں، لیکچر چل رہا ہے، اب ٹائم وہ ایج کا لیکچر 3 گھنٹے کے بھی چلتے ہیں اور درمیان میں اثر کا وقت ہو گیا، روز قضائی تو نہیں ہو سکتی، ایک دن ہوگی لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتا. روز قضائی کا تو ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں کوئی عذر پڑھی تو ہے نا اس نے، لیکن چھوڑ دینے کا تو کوئی جواز نہیں ہے. قضا کر سکتا روز کی بھی. جب پروڈکشن میں بیٹھا مشین چل رہی ہے اس کا ٹائم ایسا ہے کہ زور اثر کا ٹائم درمیانی ٹائم رہا کم. باقی تو میں نہیں جانتا کہ اس میں انسان گنجائش نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے 100% کوشش کے ساتھ وہ نکالنے کی کوشش کرے گا، اپلیکیشن بھی دے گا، چھپنے کی بھی کوشش کرے گا، بنک مارنے کی کوشش کرے، کیا کرتے ہو جو بھی کر کے کسی لحاظ سے وہ نکلنے کی کوشش کرے. رخصت نہیں ہے کسی صورت، ہاں چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے، رخصت نہیں، جمع ہو سکتی ہے. معمول امر ہے، قضا کو معمول امر ہے، وہ تو معمول تو ثابت ہی نہیں ہے نا جی. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ایسی کوئی مجبوری اگر حقیقتاً کسی کی بنتی ہو تو پھر بھی چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے. کٹھی ہونا تو میرا خیال ہے شاید عذر اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے کسی وجہ سے، لیکن چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے. اچھا جی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گئے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا، یا آدم اسکن، سکونت اختیار کر، اسکن یعنی آپ رہیں، آپ رہائش اختیار کریں، انت آپ، وہ اور زوجو کا آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور آپ دونوں کھائیں، کل کلا کلو، یہ ہے فعل امر، کل پہلا صیغہ ہے فعل امر کا، کلا تم دونوں کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے. وکلا اور تم دونوں کھاؤ، من ہا اس جنت. یہ ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ ہا ضمیر کدھر راجع. اب میں ٹیکنیکل ورڈز بول رہا ہوں جان بوجھ کے، پہلے تو میں ویسے بتا دیتا نا ہا کا مطلب جنت، اب میں وہ ٹیکنیکل ورڈ جو ہے نا جو عربک میں استعمال ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوں. ہا کی ضمیر کدھر راجع ہے؟ آپ کہیں گے جنت کی طرف، یعنی ہا آپ کا ہا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ من ہا، اس سے، کس سے؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں جنت. اب میں اگر ایسے کہہ لوں آپ سے کہ ہا کی ضمیر کدھر راجع، راجع کی معنی لوٹنے والی، ہا کی ضمیر کدھر راجع ہے؟ جنت. اب جنت مرجع ہو گیا، یعنی جس کی طرف لوٹے اس کو کہتے ہیں مرجع، یعنی ہا کا مرجع کیا ہے؟ جنت. آپ سمجھیں گے نا، نیکسٹ ٹائم ان الفاظ میں بتا لیں گے. ہا کی ضمیر راجع ہے کدھر؟ جنت کی طرف، یا ہا کا مرجع کیا ہے؟ جنت. ٹھیک ہے جی. وَكُلَا اور کھاؤ، منہا اس سے، رغدن کھلم کھلا، بفراغت،
حیث شئتما جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، حیث جہاں کہیں سے بھی، شئتما شاء سے یہ ہے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، و اور لا نہیں، تقربا تا سے شروع ہو رہا ہے، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہیں جانا، ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے نیچے، ہاذہ یہ دوبارہ سے آ گیا، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذہ ہاتانی ہاؤلائی، اشارہ قریب کے لیے، ہاذہ اس، الشجرۃ درخت، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، فتکونا اگر آپ گئے تو آپ ہو جائیں گے، تو تکونا آپ دونوں ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔